فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو منا اپنے پاس سے فضل بزرگی بڑائی یا جبالو اے پہاڑو اوی بھی دہراؤ معاہو ساتھ اس کے والطیرا اور پرندوں وَعَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا لہو اس کے لیے الحدید لوہے کو انعمل یہ کہ تم بناؤ سابغات زرہیں وقدر اور اندازہ رکھو فی السردی اس کے بننے میں کڑیوں کو آپس میں ملانے میں اس کا اندازہ رکھو وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو صالح نیک انی بے شک میں بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہوں دیکھنے والا ہوں ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریحا ہوا کو غدوہا صبح کا اس کا سفر شہر ایک مہینے کا ہوتا تھا ورواہا اور شام کا اس کا سفر شہر ایک مہینے کا ہوتا تھا واصلنا اور ہم نے بہا دیے لہو اس کے لیے عین القطر تانبے کے چشمے ومن الجنی اور جنوں میں سے من یعمل جو عمل کرتے تھے جو کام کرتے تھے بین یدیہ اس کے سامنے باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے ومن یزغ اور جو نافرمانی کرتا منہم ان میں سے ان امرنا ہمارے حکم سے نذقہ ہم چکھاتے اس کو من عذاب السعیر آگ عذاب یعملون وہ بناتے تھے لہو اس کے لیے ما یشاء جو وہ چاہتا تھا من محاریب محل و تماثیل اور مورتیاں یا تصویریں یا سنریاں و جفان اور لغان یعنی پیالے کل جواب بڑے بڑے حوضوں کی مانند و قدور اور دیگیں راسیات جمی ہوئی اے ملو عمل کرو آل داود اے آل داود شکر ادا کرو وقلیل اور بہت تھوڑے ہیں من عبادی شکور میرے بندوں میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان اپنا فضل اپنا کرم بتلا رہے ہیں کہ دیکھیں نا اللہ نے ان کو کتنی شان دی داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا مقام دیا اور ان کے اندر جو اللہ نے ان کو عزتیں دی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے یہ کوئی یہ کہانی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ حق بات اپنے قرآن کے اندر کہتا ہے اور جن لوگوں کو تم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ان کے لغو کرتے ہو ان کی شانیں بڑھاتے ہو ان کو مختلف معاملات لے کر چلے جاتے ہو ان کو تم پتہ نہیں کیا کیا القاب دے دیتے ہو حالانکہ وہ اس قابل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے انہوں نے یہ جو تم موضوعات ان کی طرف منسوب کرتے ہو اپنے یہ جو کرامتیں وہ پتہ انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی ہے لیکن دیکھیں کتنے بڑی کرامتیں ہیں کتنے موضوعات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا لیکن جب اس کے بعد جتنے ادوار آئے جتنے انبیاء آئے کبھی کسی نے کہا ہے کہ داؤد اور سلیمان وہ ہمارے آباء و اجداد ان کی تم مورتیں بنا لو یا ان کے نام کے وسیلے دے کر تم دعائیں کرو یا تم ان کو یاد کرو اور اپنی دعاؤں میں اپنے معاملات میں اپنے دکھوں میں تکلیفوں میں تم ان کا نام لے کر اللہ کو مجبور کرو کبھی کسی نے کہا کسی نبی نے کبھی نہیں کسی نے کہا کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ اپنے احسان بتلاتا ہے اپنے احسان بتلاتا ہے کہ میں رب یہ کرنے والا یہ بندے کے بس کی بات نہیں تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی بزرگی دی اپنے پاس سے جو بھی داؤد کو ملا اللہ کہتے ہیں میں نے دیا اس کو وہ داؤد کو کیا دیا ایک بکرے چرانے والا آدمی تھا اور جب وہ اپنے بھائی کو کھانا دینے آیا جنگ کے دوران تو جالوت کے لشکر میں وہ جو بڑا زبردست تھا وہ کسی کا قابو نہ آ رہا تھا انہوں نے اجازت لی طالوت سے وہ دے نہیں رہے تھے کہ وہ لیکن اجازت ملی بڑی مشکل سے انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا ان کا نام ہو گیا اور پورے لشکر کے اندر ان کا نام چلا اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ ان کے دماد بن گئے پھر کچھ وقت کے بعد اللہ نے ان کو حکومت دے دی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی چلی گئی میں فضلہ یہ ہماری طرف سے اللہ نے کہتے میں نے اللہ اس کو بزرگی دی ہے میں نے داؤد السلام کو کیا یا جبال اتنی بزرگی یا جبال اوی بھی اے پہاڑوں
اور اے پرندو تم داؤد کے ساتھ دہرایا کرو. کیا دہرایا؟ زبور کو دہرایا کرو. داؤد السلام زبور پڑھتے تھے اتنی خوش احسانی کے ساتھ کہ جو پہاڑ اور یہ جو اپنا پرندے ہیں وہ بھی ساتھ ویسے دہراتے تھے. اور کیا وہ منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا جب وہ پڑھتے ہوں گے، دہراتے ہوں گے. بس ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم سنتے تھے جیسے قوالی کرتا ہے، ایک بندہ اکیلا گانا گاتا ہے نا، اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. جب اس کے ساتھ ایک 10 سے 15 لوگ آتے ہیں نا تو اس کی ایک وہ آواز میں، اس ماحول میں ایک فرق پڑ جاتا ہے. وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ اس طرح مائل ہو جاتے ہیں، ان کی 10 بندوں کی آواز کٹھی نکلتی ہے، سارے معلوم کہتے ہیں کیا آواز ہے، کیا ان کا گروپ کا کیا نام ہے، گروپ کیسا ہے. یعنی لوگ دنیا کے اندر گانے جو سنتے ہیں، قوالی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، ایسی ہوتا ہے نا، گروپ بازی ہوتی ہے ان کی، وہ سارے معاملے میں ایک بات کو لے کر دہراتے ہیں. میں یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن جب زبور پڑھتے تھے نا داؤد السلام، تو جب پہاڑ اور پرندے وہ بھی ان کے ساتھ زبور کو دہرایا کرتے تھے. پھر کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا وہ اس وقت کیا ماحول ہوتا ہوگا جب پڑھتے ہوں گے. اللہ اس چیز کی تعریف فرما رہے ہیں. یہ تھے داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو فضیلت دی. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. لوہے سے اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر نرم کر دیا. پھر وہ اللہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی جو، جیسے آپ نے اللہ کے نبی نے بہت صحابہ کی بہت اچھی ہوا کرتی تھی جب قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے تجھ کو داؤد کی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے. اللہ کے نبی ایسی تعریف کہا، پھر صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے، داؤد کا نام لینا کہ تم کو داؤد کی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے. اور داؤد علیہ السلام کے روزے عبادت، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے. اللہ کی یہ ان کے کتنا بڑا فضل تھا کہ عبادت کرتے تھے. انعمل سابغات، کہ تم بناؤ زرہیں، وقدر فی السرد، اور ان کا اندازہ بھی رکھو ان کڑیاں جوڑ کے اندر، یعنی ہاتھ کی کمائی کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اپنے نبی کو سارے کام کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ساتھ کہہ دیا لوہا نرم کر دیا، اب تو نے زریں بنانی ہے. زریں بنا کر کیا کرنا ہے؟ جو ان کی کڑیاں نا وہ ترتیب سے رکھنی. یہ نہیں کہ بس اب میں نے دے دیا اب تم شروع ہو جاؤ بنتی چلی جائیں گی، یہ نہیں ہے. محنت کا عمل دخل ہے، محنت بھی کرنی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا سب سے بہتر لقمہ جو تم کھاتے ہو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. اور داؤد علیہ السلام بھی خود ہاتھ سے کمایا کرتے تھے. اور داؤد علیہ السلام سابقات وقدر، یعنی آگے کہہ دیا کہ تم نے جو کڑیاں ملانی ہیں بڑی ترتیب سے ملانی ہیں. جو اللہ کا فضل، اللہ کہہ وہ بناتے جاؤ میں ملاتا جاؤں گا، نہیں. انسان اللہ نے اختیار دے دیا، آگے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے لے کر کام کرنا ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا، دولت دی، دکان دی، دکان کرنی ہے، دکان بیٹھنا ہے، کاروبار کرنا ہے. اب مال خریدنا ہے، دھیان سے خریدنا ہے، آنکھیں کھول کے خریدنا ہے، سستا خریدنا ہے، سستا بیچنا ہے، دکان اچھی جگہ لینی ہے، کاروبار کرنا ہے. یہ سارے معاملے، یعنی یہ چیزیں بتلاتی ہیں ہمیں کہ کام اللہ کی رحمت ہے، لیکن سر اپنے عقل کا بھی کم نے استعمال کرنا ہے. ہر چیز یہ نہیں اللہ پہ چھوڑ دی بس یہ ٹھیک ہے جی اللہ جتنی دیر دیتی وہ تو ستا رہے گھر، صبح 10 بجے دکان تے جاویں، میں ہی ہاں، ساڈا کام ہے صبح 7 بجے شروع ہو جاتا ہے، میں صبح 10 بجے دکان تے جاواں، میرے کو کہنا سودا لینا، مستری صبح 7 بجے کام کرتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے، میں 7 بجے دکان کھولوں گا، گاہک آئے گا میرے پاس. پہلے اگر میں گھر بیٹھ جاؤں، اللہ نے عقل دی ہے انسان کو بھی، دکان دی ہے، سارا کچھ دیا بھی، دکان کھول 7 بجے آ کے. یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کا بھی استعمال کرنا ہے انسان نے، پھر جا کے معاملہ بنتا ہے. وَعْمَلُوا صَالِحًا، عمل کرو صالح، اچھے عمل بھی کرنے ہیں. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، جو تم عمل کو میں دیکھتا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو غدوُّ الشَّهْرِ وَرَوَحُهَا شَهْرٌ، اس کے جو ہوا کو، جو ہوا تھی وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر لے کر اتنی دور چلتی تھی جیسے مہینے کی مسافت ہو. صبح چلتی تھی کچھ دیر پہنچ جاتی تھی، پھر شام کو وہاں سے نکلتے تھے مغرب سے پہلے واپس اپنے وہ ادھر آ جاتے تھے جہاں پر آپ کی رہائش ہوتی تھی. یعنی ہوا کی تیزی اللہ نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے کہ اس کا سفر تھا، آپ ایسے چلتے تھے، ہوا آپ کے تابع تھی. جہاز آپ کے جو باندھ اس کے کھلتے تھے، جدھر آپ جانا ہوتا تھا جہازوں نے ادھر حکم تھے ہوا کو ادھر چلتی تھی، اور جہاز لے کر جلدی مال پہنچ جاتے تھے، واپس آتے پھر بھی ایسے ہوتا تھا. یعنی اس میں بہت زیادہ وہ کاروبار میں بہت ترقی ہوئی اور لوگوں کا وہ روزگار بہت چلا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے چلا دی ان کے لیے تانبے کے چشمے. ان کو دیا لوہا نرم کر دیا، ان کو تانبے کے چشمے. اور کیا ہوتا تھا چشموں سے؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جن آپ کے لیے کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، تانبے سے کیا بناتے تھے وہ، ان سے مَن يَزِغْ مِنْهُمْ، فرمایا جو نافرمانی کرتا ان میں سے ہم اس کو عذاب دیتے آگ کا.
جو سرکش تھے نا، جن تھے، ان کو کام تو کوئی نہیں ہے کرنے والا جنوں کو، وہ یا عبادت کریں گے تو یا سرکشی کریں گے، اور ان کو کام کرنے والے جیسے انسان مکلف کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، وہ تو ہمارا جو لد وغیرہ جو ان کی ہوتی ہے، وہ ان کی جانوروں کی ہماری ہڈیاں چھوڑتے ہیں، وہ ان کا خوراک ہے، سر کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں وہ سرکش بھی زیادہ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے، جو کرتے ہم ان کو پکڑتے تھے۔ یا ملون لہو معاشہ، وہ بناتے تھے اس کے لیے، کیا بناتے تھے؟ من محاریب، بڑے بڑے محل بناتے تھے، جن تھے تانبے سے، پگھلا تانبا، ان سے کام لیتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے، آپ کی آبادی کے لیے، لوگوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے بناتے تھے۔ وہ محاریب و تماثیل، اور سنریاں، تصویریں، مجسمے اس وقت بڑے بڑے بناتے تھے لوگوں کے۔ کیا اس کا طویل کی گئی ہے؟ کچھ کہتے ہیں جی اس وقت سنریاں بنانا، تصویریں بنانا جائز تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں، تورات کے اندر اس چیز کی نفی کر دی گئی تھی، لازمی نہیں یہ مجسمے بناتے ہوں، یہ تصاویر بناتے ہوں گے، سنریاں بناتے ہوں گے، مختلف جگہوں کی، مختلف چیزوں کی بنا بنا کر لاتے ہوں گے، جیسے بھی اللہ عالم۔ وجفان کا جواب، اور بڑے بڑے لغان یعنی دیگوں کے پیالے، بڑے بڑے جیسے حوض ہوتے ہیں، ایسے پیالے بناتے تھے، کس لیے؟ وقدور الراسیات، اور بناتے تھے وہ دیگیں جو جمی ہوئی، یعنی اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ وہ ایک جگہ جمی رہتی، اس میں جن کھانا پکاتے رہتے تھے ہر وقت، وہ پکتا تھا اور جن بھی کھاتے اور دوسرے بھی کھاتے تھے، جن بھی اللہ کی مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخلوق تھی، جیسے پر چونڈے بھی ان کے تابع، ہر چیز وہ زمان سمجھتے، پرندے، سب کے لیے وہ کھانا بناتے تھے۔ اے مالو آل دا شکرا، اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمارے لیے، اللہ نے جس کو فضل دیا، جس پر اللہ نے رحمت کی، دولت دی، گاڑی دی، گھر دیا، عزت دی، سارے معاملے دی، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے مالو، اگر سلیمان علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو ہمیں بھی ہے کہ حکم ملتا ہے کہ تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیری رحمت ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے۔ انسان کو ہر ویلے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ لوگ بھول جاتے ہیں، جب دولت ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جنہوں نے احسان کیا ان کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو بھول جاتے ہیں، جنہوں نے ان کو پکڑ کر چلانا ہوتا ہے چلایا تو ان کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا قلیل من عباد الشکور، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا میرے بندوں میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔